بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عملیات کے بارے میں گفتگو کے دوران چلے اور وظیفے کا ذکر کیا گیا ہے۔ چلے اور وظیفے میں کوئی فرق نہیں۔ اچھا، یہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ پورا سن لیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایکسٹریکٹ ہوتا ہے بات کا، جو سمجھانی ہوتی ہے بات، وہ آخر میں بتائی جاتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے صرف اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، بتانے کے لیے ایک گراؤنڈ بنانی پڑتی ہے، وہ بنائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو کچھ دوست ہمارے آخر تک نہیں سنتے، جس کی وجہ سے ان کو بات کی اصل تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ چلے اور وظیفے میں کوئی فرق نہیں۔ چلہ فارسی اور وظیفہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے فرض۔ عربی میں وظیفہ نوکری کو بھی کہتے ہیں، اور عام طور پر اس نوکری کو وظیفہ کہا جاتا ہے جس کے عوض کچھ معاوضہ ملتا ہو، ورنہ بغیر معاوضے کے کام کو شغل کہا جاتا ہے۔ چلے کی اساس استقامت ہے۔ استقامت کا دوسرا نام چلہ ہے۔ آپ جب بھی چلہ کاٹیں تو اس میں پہلی بات یہ دیکھیں کہ چلہ کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چلے کا مقصد نیک ہو اور چلے کا مقصد بد بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص رزق کی کشادگی کے لیے چلہ کاٹتا ہے، دوسرا شخص کسی موکل کو قابو کرنا چاہتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ موکل سامنے آئے تو اس سے اپنی مرضی کے کام لیے جا سکیں۔ کچھ لوگ دوسروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے چلہ کاٹتے ہیں۔ ایک شخص اپنی ترقی کے لیے، قدر و منزلت حاصل کرنے کے لیے چلہ کاٹتا ہے، دوسرا شخص کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے چلہ کشی کرتا ہے۔ یہ سب انسان کی خواہشات ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے وہ چلہ کاٹتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس چلے کو کس وقت اور موسم میں کرنا چاہیے۔ سیدھی سی بات ہے، جو چلہ کشی نیک مقصد کے لیے کی جائے اس کے لیے بہترین وقت قمر زید النور ہے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چاند کا ہمارے وجود کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ چاند جب اپنے چکر کے ایک خاص مقام پر پہنچتا ہے تو سمندروں کو بھی بے تاب کر دیتا ہے، اور سمندر کی موجیں اس کی کشش کی وجہ سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کو مد جزر کی کیفیت کہتے ہیں۔ سمندر کی طرح انسان بھی چاند کی خاص حالتوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ انسان کے وجود کے اندر بھی 85% پانی ہی ہے۔ روحانیت میں عملیات کے راستے پر چلنے کے لیے انسان کو چاند کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ صرف چاند پر ہی موقوف نہیں، انسان اگر اپنی ذات کو دریافت کرنا چاہے یا اس میں سے کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے وہ تمام چیزیں اس کی معاون ثابت ہوں گی جو اس کائنات میں بکھری پڑی ہیں اور براہ راست انسان پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ جیسے چاند کی خاص حالتوں میں سمندروں میں تلاطم اور ہیجان پیدا ہوتا ہے، اسی طرح وہی کیفیت انسان کی ہوتی ہے۔ اور تو اور چاند کی مخصوص حالتوں میں انسان کی ذہانت اور اس کا IQ بھی معمول سے کافی مختلف ہوتا ہے۔ قمر زید النور کے دنوں میں اچھی اور مثبت چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں اور اس کے آر پار مثبت لہریں زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں۔ جب چاند زوال کی طرف جاتا ہے یا ناقص نور ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر منفی قوتیں طاقت حاصل کر لیتی ہیں۔ یہ تو ہو گئیں کہ کون سا چلہ کس وقت شروع کرنا زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو کہ انسانی وجود کی دیگر پوشیدہ حقیقتوں کے اسرار و رموز کیا ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔